آج ماہ جمادی ثانی کی دوسری جمعرات 3 کام ضرور کر لینا۔ جو بندہ یہ 3 کام کر لیتا ہے وہ اپنی جاگتی آنکھوں سے معجزات دیکھتا ہے۔ یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے، فائدہ اٹھا لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 جمادی ثانی دوسری جمعرات کا دن ہے۔ کہتی ہیں کہ جو بندہ ماہ جمادی ثانی کی دوسری جمعرات کے دن یہ 3 کام کر لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ 3 کام کرنے سے سارے نصیب کھل جاتے ہیں۔ یہ 3 کام کرنے سے رب کریم تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیں گے۔ آج کا یہ خاص وظیفہ اور یہ خاص عمل ان تمام بہنوں کے لیے، ان تمام بھائیوں کے لیے ہے جو جوان بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے کئی سالوں سے وظائف پڑھ رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی، مشکلات پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تو آج ماہ جمادی ثانی کی دوسری جمعرات کے دن یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ وہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ وظیفہ فوری طور پر آپ کی حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ آج مجھ سمیت ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ رات کو مانگے، صبح آنکھ کھلے تو اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اگر آپ بھی راتوں رات امیر و کبیر بننا چاہتی ہیں، راتوں رات اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتی ہیں، راتوں رات اپنی خواہشات کو غیب سے پورا کروانا چاہتی ہیں، تو یہ وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ میرا رب جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، زمین کو پچھائے ہوئے ہیں، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، آج یہ 3 کام کرنے سے رب کریم کی لاڈلے بن جاؤ گے۔ ایک بچہ جو ماں کا لاڈلا ہوتا ہے وہ اپنی خواہش کو ظاہر کرے تو ماں اپنا تن من دھن بیچ کر اپنے بچے کی خواہش کو پورا کرتی ہے، اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے پھر وہ رب سے اپنے مقصد کی، اپنی حاجت کی خواہش کرتا ہے تو میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے اس کے مقدر کا ستارہ چمکا دیتا ہے، اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے، اور جب حکم الہی آ جاتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ آج تک آپ نے بہت سے اعمال، بہت سی تسبیحات، بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج ایک ایسی تسبیح کا خاص راز آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ کی قسمت کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 9 جمادی ثانی دوسری جمعرات کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے، مقصد الگ ہے، مقصد کسی کا بھی ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر بندے کا مقصد الگ الگ ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ میرا سارا قرضہ اتر جائے، یا آپ کرائے کے مکان میں رہتی ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتی ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے اس کے لیے پڑھ لو، کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی اس کے لیے پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ میرے بتانے میں، سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف چند منٹ لگیں گے۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سبحان اللہ کا وظیفہ ہے۔ جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر ایک بار رب کریم کو سبحان اللہ سے پکارتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جو روز محشر آپ کے لیے سایہ بنے گا۔ سبحان اللہ کا وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور
اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ دو بار ہو گیا، سبحان اللہ تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ سبحان اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ صرف 10 بار سبحان اللہ پڑھنے سے آپ رب کریم کے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگیں گے میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی کریم ہے کہ جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے، نہ چہرے دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، بس آپ کا خلوص اور آپ کی سچائی کو دیکھتی ہے۔ دوستو ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ سبحان اللہ پڑھنے سے رب کی تعریف ہوتی ہے اور رب کی تعریف کرنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے مشکل وقت میں سبحان اللہ کو صرف 10 بار اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھتا ہے وہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ یہ رب کی لاڈلی تسبیح ہے۔ جب آپ رب کے لاڈلے بن جاتے ہیں پھر رب فرماتا ہے فرشتوں یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ سبحان اللہ کو صرف 10 بار پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص شرطیہ عمل ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورۃ کوثر کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ آپ اگر کسی مشکل میں، آپ اپنی پریشانیوں میں، اپنی تنگ دستیوں میں، جب آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو، جب آپ لوگ ہر طرح راستے کو بند محسوس کر رہے ہوں تو ماہ جمادی الثانی کی دوسری جمعرات کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ دنیا آپ کی قسمت کا، آپ کی کامیابی کا، آپ کی دولت کا تماشا دیکھتے دور سے آئے گی۔ سورۃ کوثر پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب آپ کی زبان سے سورۃ کوثر نکل رہی ہو آپ اپنی حاجات کو، اپنے مقاصد کو ذہن میں رکھ کر رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ صرف 21 بار سورۃ کوثر کو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھیں گے، رب کی ذات بہتر نہیں بہترین عطا فرمائے گی۔ 21 بار سورۃ کوثر پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری کام، آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر آپ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ دوستو بعض اوقات جب انسان بڑی مشکل وقت آتا ہے، پریشانی آتی ہے، مسائل آتی ہیں، ان کی بڑی وجہ گناہوں کی پکڑ ہوتی ہے۔ جب انسان کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے پھر بندہ کچھ بھی کر لے وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ ابھی بھی وقت ہے رب سے مانگنے کا، ابھی بھی وقت ہے رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر سبحان اللہ کو صرف 10 بار پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر سورۃ کوثر کو 21 بار پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے اپنی طرف سے پڑھنے کی کوشش کی، جلد بازی کی تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ آپ نے تیسرے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب انسان کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے پھر نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ وظیفوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ آج میری وہ بہنیں بیٹیاں جو کہتی ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے خرچے پورے ہونے کا نام نہیں لیتے، ہمارے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، وہ تیسرے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھ کر دیکھ لے۔ آپ نے استغفر اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ دو بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ جب 313 بار استغفر اللہ پڑھنے والا ندامت اور شرمندگی کے ساتھ استغفر اللہ کو پڑھتا ہے تو آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ فوراً قبول ہو جائے گی، اور جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ وہ ایسی ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک بار پھر سے درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ پاک سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو سالوں سے نہیں مل رہا۔ اللہ رب العزت سے رو رو کر دعائیں کریں، گڑ گڑا کر دعائیں کریں، التجا کریں، انشاءاللہ رب کریم آپ کے مقدر کو بدل دے، آپ کے نصیب کو بدل دے گا۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ مختصر سا وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، آج کے دن یہ وظیفہ پڑھیں، یہ 3 کام کریں، اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے اللہ سے التجا کریں اور
आसमानी मदद को उतरता हुआ खुद अपनी आंखों से देखें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ कीजिएगा कि वो हमारे सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ फरमाए, हमें गुनाहों से सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, और जो लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक फोत हो चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए और हमें हिदायत वाले रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, तमाम मुश्किलात दूर फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल हो और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में जरूर टैप करें। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन।